السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرالکیف بہرالحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملونوں کی برآمد سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان فرقہ پرست طاقتوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرالکیف بہرالحال ابھی آپ لوگوں کو تو دیش کے حالات سے تو بخوبی آپ لوگ واقف ہیں اور ساری چیزوں کا پتہ ہے آپ لوگوں کا کیا کیا یہ ہتھ کنڈے استعمال کرے تھے یہ لوگ۔ ٹیب الطلاق سے لے کے آخری گیم کھیلے تھے یہ لوگ نخاب تک، جس میں ٹیب الطلاق بھی آ گیا، نقاب بھی آ گیا، برقع بھی آ گیا، مساجد بھی آ گئے، عبادت گاہیں بھی آ گئے، درگاہیں بھی آ گئے، یعنی سارے چیزوں کا جو ہے یہ لوگ گندہ جو ذہنیت جو لے کے چلے تھے اور ان بھکتوں کو جو بتائے تھے یہ لوگ کہ ہم ایسا کریں گے، ہم آگے تو ویسا کریں گے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، مسلمانوں کو اذیتیں دیں گے، اسلام نام ختم کریں گے بھارت سے۔ ان کی یہ ٹوٹے ہوئے یہ بھینکر یہ بھڑکاؤ خوابیں تھے جو چکنا چور ہو گئے، کیونکہ اسلام کو مٹانے کی سوچنے والوں کی نسل مٹ چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ فرعون کے یہ ناجائز اولادیں ہیں، یہ فرعون کے ناجائز نسلیں ہیں جو یہ گند مچاتے ہیں، گندگی کرنے کی کوشش کرتے۔ جب ان کی دم پہ پاؤں رکھ دیا جاتا ہے یا ان کے کمر پہ پاؤں رکھ دیا جاتا ہے یا ان کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا جاتا ہے تو یہ چیختے بہت ہے، چلاتے بہت ہے، لیکن نہ ان کی چیخیں کام آنے والی ہے، نہ ان کا چلانا کام آنے والا ہے، کیونکہ گند مچاؤ مت، گند کرو مت، گند برداشت کرو مت۔ جیسا تم فصلیں اگاؤ گے، جیسے بیج ڈالو گے فصلیں ویسے آئیں گے، جو بیج ڈالیں گے فصلیں ویسے آئیں گی۔ یہ لوگ ایک ہماری بابری مسجد کو لے کر بڑا ایک تماشا کیا تھا، اس کے بعد سارے بھکتوں کو ایک کیے، جس میں کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیے ان کا، نہیں تو بغیر ساتھ دیے کہ یہ ہو نہیں سکتا، ان کا ارمان پورا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے جو کڑوی لگتی ہے سچائی کبھی بھی، کیونکہ وہ ہمارے کو عادت نہیں ہے یعنی خوش کرنے کی کسی کو، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہوئے ان کے سینے جلاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ ہم حق بولتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، ہم حقیقت بولتے ہیں، اور ان کے گھنونی چہرے بے نقاب کرتے ہیں، ان کے پردے فاش کرتے ہیں، اسی لیے ہم بڑے بدنام ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے ابو فضل اف بھی کرتا ہے تو ہو جاتا ہے بدنام، ابو فضل اف بھی کرتا ہے تو ہو جاتا ہے بدنام۔ یہ قتل بھی کرتے ہیں، یہ بلاتکاری بھی کرتے ہیں، یہ ماب لنچنگ بھی کرتے ہیں، یہ دیش کو بھی لوٹتے ہیں، یہ جملہ بازی بھی کرتے ہیں، پھر بھی چرچے نہیں ہوتے۔ کہاں سے ہوں گے بھائی؟ کیونکہ لوٹنے والے بھی انہوں ہیں، چرچے کرنے والے کو نہیں ہے، گودی میڈیا ہے ان کی، جو صرف ایک پہلے بتا دیا تھا میں، ایک ٹٹی کو ہاتھ میں لینا چھوڑ کے باخر کے سوپ کاما کر کے دے رہی، یہ کونڈم للی سوپ کر کے دے رہی، لیکن ان کی اس گند سے بھی ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم کل بھی بولتے تھے، آج بھی بولتے ہیں، اور انشاءاللہ مرے دم تک انشاءاللہ بولتے رہیں گے۔ سچ کو سچ، حق کو حق، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح۔ نہ ابو فیصل کو ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، لالچ دیا جاتا خریدنے کے لیے، ان کے سپورٹ میں بولو، ان کی تائید میں بولو، ان کے گھنونے چہرے بے نقاب مت کرو، لیکن ابو فیصل کو خریدنے کی کسی کی اوقات نہیں ہے۔ پھر دہراتا ہوں یہ بات، اب میں نامے نہیں لے رہا ہوں، یہ میری اپنی شرافت ہے، لیکن میں فریم سے ہٹ گیا، اگرچہ اپنی آبا کھو دیا تو وہ نامہ کیا، وہ ریکارڈنگاں بھی سنا دیتا ہوں میں، وہ ریکارڈنگاں بھی ہے میرے پاس، جس طریقے سے جو
لالچ دیتے سو، اس کے بعد ڈراتے دھمکاتے سو، اس کے بعد پھر ابو فضل کب بول کے دیتے اندر تک، جب درد ہوتا تو چیخ کے بند کر دیتے منہ پہ ابو فضل کے. یہ سارے چیزیں یہ وقت آنے پہ نکالوں گا بھی، بتاؤں گا بھی، دکھاؤں گا بھی. اس لیے بولتے ہوئے آ رہا ہوں، میرے کو چھیڑو مت. اگرچہ میرے کو چھیڑے تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں کسی کے نام پہ جاتا نہیں. اگرچہ میرے نام پہ آ گئے تو پھر میں چھوڑتا نہیں. یہ تو میں 18 سال سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے. اور جو پھر گنجو مچاری گودی میڈیا اسلام کو اور مسلمانوں کو لے کے اب ان کے اوپر جیسا جس طریقے سے جو یہ متری ہگری ٹٹی کے منہ کی لینڈے کے منہ کی ہے نہیں گلتی سالی آ شرم کی چھٹن نپر شرما کو جو بھگوے میں جو چھپا دیے ہوئے جو غٹر میں جو پناہ لی، اس سے بری حال یہ گودی میڈیا کا ہوگا. سانس لینے کو بھی ترسیں گے یہ لوگ، اور ان کا ساری دنیا سے بائیکاٹ کیا جائے گا. صرف یہیں ہمارے دیش میں بھارت میں دیکھ سکتے بس، اور کہیں پہ بھی نہیں. اتنا برا حال ہوگا ان کا. اگرچہ ابھی بھی نہیں سدھرے یہ لوگ، یہ گند مچاتے رہے اور ایسے ہی مسلمانوں کے اوپر سے اور اسلام کے اوپر سے وارے جاتے رہے تو یہ بہت تم کو نقصان دہ ہے تمہارے لیے. یہ تم کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے. پھر نہیں بولنا ہمارے کو نہیں بول لیتے بول کے. جب بھی ہم لگتے تو تمہارے کو چتاونی دے کے لگتے. جب بھی ہم کب بول کے دیتے تو پہلے بولتے پھر دیتے، تاکہ جو ہے سو تم لینے کے لیے تیار ہو جانا بول کے. سمجھے نا؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے آج ربیکہ لیاقت نے ہمارے اسلام کی جو گستاخی کی ہے ہماری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، اس کے اوپر تو کیسز ہونا چاہیے. بولنے کو بولی، پھر معافی بھی مانگی، اور وہ اس کے وہ غائب بھی ہو گیا وہ پرچار. یہاں تک کہ میں نے لنک نکال لی تھی تو وہ لنک بھی جو ایسا نہیں بتا رہی، نہیں کھل رہی ہے ابھی. اس کا مطلب آج تک والے ڈیلیٹ کر دیے ہو. ان کی اتنی پھٹ رہی ہے مسلمانوں سے، یہ خالی ہمارا نام کافی ہے. ان کی نیندیں، ان کا سکون غارت ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر سے یہ چیز مارکیٹ میں چلے گئی تو ان کا کیا حال ہوگا پھر. اس لیے ان کی پھٹ پڑی ہے، اس لیے وہ چیز تو ڈیلیٹ بتا رہا میرے پاس. لیکن وہ ٹائم پہ اگرچہ ہو سکتا کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیے اگرچہ تو وہ چیز ہوگی، اور ربیکہ لیاقت کا صحیح انجام تک پہنچائیں گے اس کو. اس کے اوپر کیسز بھی ہوں گے اور اس کو صحیح کفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جو بھی گستاخی کرے گا اس کو نہ اب چھوڑا جائے گا نہ اس کو بخشا جائے گا. اس کے کفر کردار تک اس کو پہنچایا جائے گا، اس کا انجام تک اس کو پہنچایا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی رہو اور اس کے سر پہ کس کا بھی ہاتھ رہو. ہم کو اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاتھ رکھنے والے کی بھی جنپت کو لگ دیتے، جس کا ہاتھ ہے اس کی بھی اوقات اس کو دکھا دیتے. اپن برداشت نہیں کرتے، اور ہمارے پاس نہیں ہے ایسا برداشت کرنا. اب ان کو سمجھانا، وہ سمجھانے کا بولنے کا وقت ختم ہو گیا. بہت سالوں سے بولتے ہوئے آ رہے، بہت بولے، اب بولنا کرنا نہیں ہے. اب خالی کب بول کے دینے ہیں. نیچے سے دے تو اوپر سے نکلتا، اوپر سے دے تو نیچے سے نکلتا. اب اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے دوسرا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بس آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، اب ان کی کوئی گندی چال، گندی سازش، ان کے نیچ حرکتیں یا ان کے بھڑکاؤ باتیں یا ان کے زہری افشانی الفاظیں یا ان کی گندی سوچ اب کام کرنے والی نہیں ہے. اب یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ ان کا دور ختم ہو گیا. یہ ایک دور تھا ان کا، یہ کر لیا انہوں. لیکن وہ ٹائم پہ بھی ہم ان کے نڈلے پہ پاؤں رکھتے تھے. وہ ٹائم پہ بھی جس طریقے سے اب رکھ رہے نا، اس سے زیادہ رکھے جو ہے ہم برداشت نہیں کرے، نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ. اب اگرچہ میں وہ ویڈیو دکھا دیا جو میرے کو لالچ دیا جا رہا، جو میرے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا، جس طریقے سے جو بولا جا رہا، تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی.
اسی لیے وہ وقت آنے پہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ سنیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی. پوری ریکارڈنگ ہے وہ تقریباً 3 منٹ 22 سیکنڈ کی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. مار دیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے, بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ایسا چلیں گا. جب مزہ اٹھیں گے ہم, لطف اندوز ہوں گے. اور ان کی اس بے چینی, اس بے قراری, اس خوف کو دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا ابو فضل کو. دل باغ باغ ہو جا رہا ابو فضل کا. جو بیج بوئے تھے فصلیں وہی آ رہی. اب کاٹنا ان کے ہی کام ہے, ہمارا کام صرف بور مارنا, فصلیں اگا کے دے دینا. باخر کا فصلیں کاٹنا ان کا کام ہے. یا اللہ میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.